سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 یہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مبارکہ میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات کو دور فرمایا ہے، قرآن کی شان بتلائی ہے، مومنوں کی جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں ان کی شان، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی نشانی اور ان کی ایک عادت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رب تعالی نے کافروں کو، غیر مسلموں کو محبوب پر اعتراضات کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ لوگ طرح طرح کے جو اعتراض کرتے، اس میں سے ایک یہ بھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا انکار کیا کرتے اور یہ کہتے کہ حضور جو کہتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آتے ہیں، رب کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے، ایسا کچھ نہیں، معاذ اللہ، یہ خود ہی جوڑ جوڑ کر کہانیاں سناتے ہیں، معاذ اللہ۔ اب رب ذوالجلال نے اس سے پچھلی آیات میں ان کافروں کو، اعتراض کرنے والوں کو کھلا چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن میں تو اس جیسا کوئی بنا کر دکھا دو۔ پورا نہیں بنا سکتے، ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسی 3 صورتیں ہی لے آؤ، پھر فرمایا 3 بھی نہیں، ایک ہی بنا کے لے آؤ، تمہیں پتہ چلے کہ یہ قرآن کسی مخلوق کا بنایا ہوا نہیں، یہ خالق کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ جب یہ اعتراض کرنے والے منافق کافر، ان کے پاس کوئی اور رستہ نہ بچا، نہ تو یہ ایک صورت یا ایک آیت بھی اس جیسی نہ بنا سکتے تھے نہ بنا سکے، ان کے پاس کوئی اور راستہ جب موجود نہیں تھا، اپنی عزت بچانے کے لیے یا اپنی بے عزتی سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر کیا مشہور کیا؟ یہ کہنے لگے جی جیسے قرآن کے اندر رب نے ایک جگہ پہ ان کافروں کی زندگی یا ان کافروں کے طرز عمل کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے قرآن کی آیت میں، اور کسی جگہ رب نے مکھی یا مچھر کی مثال بیان فرما کے ان اعتراض کرنے والوں اور غیر مسلموں کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اب یہ کافر اعتراض کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو یہ معاذ اللہ جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ کہتے کہ اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ میرا رب بڑی شان والا ہے، بہت بلند شان ہے اس کی، اور جو اتنی شان والا ہو وہ پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں کرے، مکھی اور مچھر کی مثالیں دے، مکڑی کے جالے کی مثالیں دے، یہ تو اس کی شان کے لائق ہی بات نہیں ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہو وہ بڑی باتیں کرتا ہے، تو اس لیے یہ جو مثالیں یہ بیان کرتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں یہ رب کی طرف سے نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن میں جو یہ مثالیں رب نے دے کے سمجھایا ہے، اس کی وجہ سے یا یہ قرآن سچا نہیں ہے، یا یہ رب کی طرف سے نہیں ہے، اور یا پھر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنی طرف سے جوڑ کر باتیں بتائی ہیں، معاذ اللہ۔
اس کے جواب میں رب نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت میں کیا فرمایا ہے؟ رب فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی، ارشاد فرمایا کہ اعتراض کرنے والوں سنو، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا اس سے، اللہ شرم اور جھجک محسوس نہیں فرماتا۔ کس بات سے رب حیا نہیں فرماتا؟ کس بات کو بیان کرنے میں رب شرم نہیں فرماتا؟ فرمایا این یضربا مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا کہ اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی مثال بیان فرمائے، چاہے وہ چھوٹے سے مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی مثال ہو، سمجھانے کے لیے رب تعالی جو بھی مثال دے کر سمجھانا چاہے، اس سے رب حیا نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس نے مخلوق کو سمجھانے کے لیے ان کی ذہنی سطحوں کے مطابق، ان کے مینٹل لیول کے مطابق، ان کی سمجھ اور عقل میں جو آنے والی مثالیں ہیں وہ بیان فرمائی، کہ شاید یہ مثال سن کے، پڑھ کے، دیکھ کر ہی اسے عقل آ جائے، یہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے مخاطب ہے، رب تعالی مجھے بتلایا جا رہا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو رب کی شان ہے، اور میرے محبوب پر جو تمہارا اعتراض تھا اس کا جواب ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے آیتیں قرآن کی گھڑ گھڑ کے نہیں لاتے، یہ رب کا ہی سچا کلام ہے جو محبوب تم تک پہنچاتے ہیں۔ رب تعالی نے اس پر یہ گواہی بیان فرما دی کہ رب تعالی جو مثال چاہے بیان فرماتا ہے تاکہ مخلوق کو سمجھ آ جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں ان کی پھر شان کیا ہوتی ہے، ان کی عادت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایمان والے وہ یہ جانتے ہیں کہ بے شک ہمارے رب کی طرف سے یہ حق ہی بیان کیا جا رہا ہے، جو محبوب ہمیں بتلا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق اور سچ ہے۔ ایمان والے اس کو مانتے ہیں، اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں، انہیں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ ایمان والوں کی نشانی بتلائی، ساتھ ہی انکار کرنے والوں کا بھی بتلا دیا کہ جو انکار کرنے والے، جھٹلانے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کرنے والے ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دینے سے رب کا مرضی کیا ہے، اس کو ضرورت کیا ہے ایسی مثال دینے کی، اتنی چھوٹی سی شے کی مثال دے کے رب چاہتا کیا ہے؟ وہ اپنی طرف سے اس قرآن پر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر، سن کر بہت سے ایسے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان آیتوں کو سن کر، پڑھ کر کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور فرمایا بہت سے ایسے ہیں جو ان سے ہدایت پاتے ہیں۔
جنہیں رہنمائی ملتی ہے، جو سیدھا راستہ پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی نہ آ جائے کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، پھر اس کو پڑھ کے سن کے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت کے آخر میں رب فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، جو اس کو پڑھ کے سن کے گمراہ ہوتے ہیں، جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں، قصور ان آیتوں کا نہیں، ان کے اپنے اعمال کا ہے۔ وہ ایسے فاسق ہوتے ہیں، اتنے لفنگے ہوتے ہیں، اتنے وہ بد اعمال میں ملوث ہوتے ہیں کہ ان گندے لوگوں کی اس سچی کتاب کے ساتھ بن ہی نہیں سکتی، اس لیے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اس لیے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے یا سن کر ان کی سرکشی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 26ویں آیت، اس کے اندر رب ذوالجلال نے جو مضمون ارشاد فرمایا ہے، جو موضوع رب اپنی شان کے لائق ڈسکس فرما رہا ہے، اس میں ہم بندوں کے لیے سمجھنے کے لیے مختلف سبق اور مدنی پھول ہیں۔ ایک سبق تو اس آیت کریمہ سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی قرآن کو جھٹلانے کی کوشش کبھی نہ کرے، یہ رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اس کے ایک ایک حرف پر ہمارا پختہ ایمان، ڈگمگاتا ہوا ایمان یا یقین نہیں، پختہ ایمان، مضبوط یقین اس قرآن کے ایک ایک حرف پر ہونا یہ ضروری ہے، ورنہ ہمارا ایمان یہ مکمل نہیں ہے۔